لیکن اگر وہ 2-3 جملے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ، وہ 2-3 جملے جن کا اصل مدعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو کنٹروورشل بنا کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ 2-3 جملے کس تقریر سے لیے گئے ہیں وہ آپ نے بتا دیا، تو یہ جملے جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو پورا چارج شیٹ ہے، جو پورا مدعا ہے، جو گناہوں کا اعتراف ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے دیتے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں. تو جو صاحب دوسری سائڈ سے فون پہ ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ کیا جائے، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا. چلو انہوں نے ایسے کہا جیسے اب اس چلو سے کہ ہاں جی آرڈر آ گئے، مجھے ماننے پڑ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان کو لانا ہے. تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینئنٹلی، میں اس چینل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ جملے جو اصل ہیں اور آپ چھپا گئے ہیں، کھا گئے ہیں بلکہ ہضم کر گئے ہیں، وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں، ان کا اعتراف جرم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے، یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے، اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا. پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت آج میں رکھنے جا رہی ہوں. اگر تو کوئی، میں چینل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے، میری نظر سے نہیں گزری، ان سب کی نظر سے نہیں گزری، قوم کی نظر سے نہیں گزری، جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے، تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب، وہ ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا،
जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने डीजीसी होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की। क्या कभी जो जनरल फैज साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 खत्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो उनका, कैच फ्रेज जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूं, वेस्ट को जितना मैं जानता हूं आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नजर आएंगे। हर रोज वो तकरीर करेंगे, हर रोज यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियां साहब को सजा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सजा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने है। तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, सजा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं। मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत जोरों शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जुमले जो असल हैं और आप छुपा गए हैं, खा गए हैं, बल्कि हजम कर गए हैं, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फलां जुमले फलां तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूं। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ जुर्म किया है, मेरी नजर से नहीं गुजरी, इन सब की नजर से नहीं गुजरी, कौम की नजर से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं, तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतजर है, हम भी मुंतजर है, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे जो उनका मुलाजमत का दौर था उसमें उन्होंने कब ये इतराफ किया, हम देखना चाहते हैं।
بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں, اصل بات کی طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے, اس وقت کے ڈی جی سی, اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب, وہ ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں, لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا, جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب ہیں, انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں.